بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ مرکب غیر مفید کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے کلمہ کی 3 قسمیں پڑھی تھی، اسم، فعل، حرف۔ اس کے بعد مرکب کی 2 قسمیں پڑھی تھی، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی تفصیل تھی وہ ساری عرض کر دی تھی کہ مفید میں آگے جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب دوسری قسم ہے مرکب غیر مفید۔ مفید کہتے ہیں جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر ہو یا کسی چیز کی طلب حاصل ہو جائے۔ لیکن آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ غیر مفید کے بارے میں، جس کا اپوزٹ ہے، الٹ ہے، کہ مرکب غیر مفید وہ کلمہ ہے کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعے کی یا خبر یا کسی چیز کی طلب حاصل نہ ہو۔ جیسے میں کہتا ہوں زید، یا میں کہتا ہوں زید، تو اب آپ کو کسی چیز کی خبر مل رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا۔ کیا بھئی زید کا کیا ہے؟ زید کھڑا ہے، زید بیٹھا ہے، زید رو رہا ہے، کیا کر رہا ہے زید؟ کچھ بھی پتہ نہیں ہے آپ کو۔ میں کہتا ہوں 10 تو اب کیا مطلب 10 بھی 10 بندے مراد ہیں آپ کے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ 10 لوگ، 10 روپے۔ تو یہ سارے مرکب غیر مفید ہے کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چاہ رہا اس کے بارے میں کہ یہ بولنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ نہ تو آپ کو کسی واقعی خبر مل رہی ہے، نہ ہی کسی چیز کی طلب حاصل ہو رہی ہے۔ تو مفید کے اندر کیا ہوتا تھا؟ زید کھڑا ہے، اب آپ کو کسی واقعی خبر مل گئی کہ زید کھڑا ہے۔ لیکن غیر مفید کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زید کیا مطلب کھڑا ہے، بیٹھا ہے، کیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب اس کی 3 قسمیں ہیں مرکب غیر مفید کی۔ ایک کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کا پہلا جز مضاف ہو اور دوسرا جز مضاف علیہ ہو، اور مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مجرور کا مطلب ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے۔ دیکھیں دنیا میں نا 2 چیزیں مجرور ہوتی ہیں، یعنی جن کے نیچے زیر آتا ہے علم نحو کے اندر۔ ایک تو یہ مضاف علیہ ہوتا ہے، ایک آپ آگے پڑھیں گے حرف جر، اس کے بعد اگر کوئی چیز اسم آ جائے تو وہ مجرور ہوتا ہے۔ بس یہ 2 چیزیں، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز مجرور نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ہماری یہاں مرکب اضافی کی بحث ہے۔ تو مرکب اضافی کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز مضاف ہو اور دوسرا جز مضاف علیہ ہو۔ مضاف علیہ کہتے ہیں جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو، اور مضاف کہتے ہیں جو نسبت ہو رہی ہے۔ جیسے دیکھیں غلام، آگے جی زید، اس کا معنی ہوتا ہے زید کا غلام۔ اب دیکھیں غلام یہ مضاف، زید مضاف علیہ۔ اب مضاف علیہ آپ نے پڑھا ہے کہ ہمیشہ مجرور ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں زید کے نیچے آپ کو 2 زبریں نظر آ رہی ہوں گی، یہ دیکھیں 2 زبریں، 2 زیریں نظر آ رہی ہوں گی۔ تو غلام مضاف، زید مضاف، زید کا غلام۔ اب آپ کو کسی واقعی خبر مل رہی ہے؟ کچھ نہیں مل رہا۔ بھائی زید کا غلام کیا مطلب؟ زید کا غلام کھڑا ہے، زید کا غلام مارکیٹ جا رہا ہے، زید کا غلام سو رہا ہے، کیا مطلب؟ کسی چیز کی خبر نہیں مل رہی۔ تو یہ مرکب اضافی بھی ہے، ساتھ ساتھ مرکب غیر مفید بھی ہے کہ آپ کو کسی چیز کی خبر نہیں مل رہی۔ تو اب دیکھیں غلام مضاف، زید مضاف علیہ ہے کہ زید کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ مضاف علیہ کہتے ہیں جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ تو زید کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، کس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے؟ غلام کی۔ تو مضاف کہتے ہیں جو چیز منسوب ہو رہی ہے، اور جس کی طرف منسوب ہو رہی ہے وہ مضاف علیہ ہوتا ہے۔ اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو غلام یہ نسبت ہے، اچھا کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید کی طرف ہو رہی ہے، تو زید مضاف علیہ ہو گیا اور غلام مضاف ہو گیا۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم کہتے ہیں مرکب بنائی۔ مرکب بنائی ایسا مرکب ہے کہ 2 اسموں کو ملا کر ایک اسم کر دیا جائے اور دوسرا اسم کسی حرف کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہو، یعنی دوسرا اسم کسی حرف کے بعد لایا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ دیکھیں 2 اسم ہیں، ان کے درمیان کوئی لفظ تھا، مثلا یہ سمجھ لیں کہ 2 بندے ہیں، ان کے درمیان ایک اور بندہ بھی تھا، ٹوٹل 3 تھے، لیکن آپ نے اس جو درمیان والا بندہ تھا اس کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی۔ جیسے یہ 11 ہے، 11 کو کہتے ہیں عربی میں، اور 19 19 کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو 11 سے لے کر 19 تک کی جو گنتی ہے، ان کے درمیان بھی ایک چیز تھی۔ جیسے دیکھیں 11 اصل میں تھا
دوں و عشر، ان کے درمیان تھا واو، ان کے درمیان کیا تھا؟ واو۔ اس طرح تسعۃ عشر اصل میں تھا تسعۃ و عشر تھا، یعنی درمیان میں کیا تھا؟ واو تھا۔ اب کیا کیا ہم نے دونوں کے ساتھ؟ ہم نے اس واو کو حذف کر دیا، ختم کر دیا بالکل درمیان سے، اور دونوں کو ہم نے ایک کر دیا اسموں کو۔ جیسے دیکھیں احد عشرہ پہلے تھا احد عشر، تو واو کو ہٹایا تو احد عشر ہو گیا۔ تسعۃ عشرہ اصل میں تھا تسعۃ عشرہ، تو درمیان سے واو ہٹایا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تسع عشرہ، تو اس طرح تسع عشرہ۔ دیکھیں اس کو کہتے ہیں مرکبے بنائی، کہ درمیان میں جو لفظ تھا اس کو حذف کر دیا، پیچھے جو دو رہتے تھے ان کو ہم نے اکٹھا کر دیا، پہلے دونوں دور دور تھے، درمیان والے کو ہٹا کے ان دونوں کو پہلے اور آخری والے کو اکٹھا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ دونوں جز جو سے مبنی بر فتح ہوتے، کیا مطلب؟ ان پہ فتح آتا ہے، فتح مبنی بر فتح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ فتح آتا ہے۔ جیسے دیکھیں اتنا عشر، یہ احد عشرہ، یہ اوپر گزرے ابھی، یہ دیکھیں یہ احد عشرہ، دیکھیں اس پہ بھی فتح، ہا پہ بھی فتح، دال پہ بھی فتح۔ اچھا جی آگے دیکھیں یہ عشرہ، عشرہ کو دیکھیں عین پہ بھی فتح، شین پہ بھی فتح، را پہ بھی فتح۔ یہ 19 تک جو گنتی ہے صرف ایک 12 کو چھوڑ کے، 11 13 14 15 16 17 18 19، ان میں جو ہوتا ہے یہ جو گنتی ہوتی ہے، گنتی یہ مبنی بر فتح ہوتی ہے، لیکن جو 12 ہے 12، جیسے یہ دیکھیں اتنا عشرہ، اتنا عشرہ، اس میں جو یہ آخری لفظ ہوتا ہے، ہمیشہ اعراب کے اعتبار آخری لفظ بھی ہوتے ہیں، شروع پہ بھی نہیں ہوتا، درمیان والے کو بھی آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے آخر والے کو دیکھنا، بھئی آخر پہ زبر آ رہی ہے، فتح آ رہا ہے، کسرہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ شروع میں درمیان میں جو مرضی آتا رہے، لیکن آخر میں کیا آ رہا ہے؟ تو یہ دیکھیں اتنا عشرہ، اس کا پہلا جز بعض کہتے ہیں یہ مبنی نہیں ہوتا، یہ جز جو سا ہوتا ہے مورب ہوتا ہے۔ اب مورب کیا چیز ہے؟ تو چونکہ وہ آگے پڑھیں گے اس وجہ سے یہاں میں نہیں بتاؤں گا، بس آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ 11 13 14 15 16 17 18 19 تک جو گنتی ہے اس کا جو دونوں جز جو ہوتے ہیں، پہلا حصہ بھی احدہ بھی عشرہ بھی دونوں مبنی برفت ہیں، لیکن 12 کا پہلا جو جز ہے، پہلا صرف پہلا یہ مورب ہے، اور دوسرا جو عشرہ یہ پہلے سے ہی مبنی برفت ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں۔ اچھا جی اب آخری قسم ہے مرکب معنی صرف، وہ اس کا بنائی کا اپوزٹ ہے کہ اس میں دو اسموں کو ایک کر دیا جائے اور دوسرا اسم کسی حرف کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے نہ ہو، جیسے بالبک۔ کیا مطلب؟ مرکب بنائی کے اندر ایک لفظ تھا، اس کو حذف کر کے ہم نے دونوں اکٹھا کیا تھا، یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی ہم ان دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں بال ایک لفظ تھا بال، اور بک دوسرا لفظ تھا۔ بال کہتے ہیں بدھ کو، اور بک کہتے ہیں ایک علاقہ ہے اس کے بنانے، اس کے بادشاہ کو کہتے ہیں بڑے کو۔ تو اب ان دونوں کو ملا کے نا اس علاقے کا نام رکھ دیا بال بکو۔ اس طرح حضر علیحدہ ہے اور موت علیحدہ ہے، اب یہ ایک ملک کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، تو ان دونوں کو ملا کر ہم نے ملک کا نام رکھ دیا۔ اب درمیان میں کچھ بھی نہیں تھا، واو بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھی، اس کے باوجود ہم نے ان دونوں کو ملا دیا، اس کو کہتے ہیں مرکب معنی صرف۔ مرکب بنائی میں بھی اکٹھا کرتے ہیں لیکن اس میں پہلے ایک چیز کو حذف کرتے ہیں درمیان سے، یہاں بھی اکٹھا ہوتا ہے لیکن یہاں کسی چیز کو حذف نہیں کرتے۔ کہتے اس کا جو پہلا جز ہوتا ہے آگے وہی بات ہے، وہ علماء کے نزدیک مبنی بر فتح ہوتا ہے، اور جو دوسرا جز ہوتا ہے وہ مورب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بال یہ مبنی ہے، اور بک کا جو آخری ہے وہ مورب۔ اس طرح حضر مبنی ہے اور جو موت ہے یہ مورب ہے۔ اس کے بعد آخری بات رہ گئی کہ جاننا چاہیے مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ مرکب غیر مفید ہے، زید کا غلام۔ اب یہ جملہ کب بنے گا؟ جب آپ کہو گے جی کھڑا ہے، یہ قائم کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہے۔ اب دیکھو یہ پورا جملہ بن گیا، تو جب تک آپ قائم نہیں لے کر آتے قائمون، تب تک یہ غیر مفید ہوگا، لیکن قائمون آپ لے آتے ہو تو پھر یہ جملے کا جز نہیں ہوگا، پھر یہ مکمل جملہ بن جائے گا۔ اسی طرح آپ کہتے ہو میرے آئندی کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس میرے پاس میرے پاس، ٹھیک ہے؟ 11 ہیں 11 ہیں، اب دیکھیں بات مجمل ہے جی، کیا 11 ہیں؟ پیسے ہیں، کتابیں ہیں، کیا ہے؟ تو یہ اس وقت تک غیر مفید ہوگا، جملہ پورا نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہی آپ کہو گے جی درہمن میرے پاس 11 درہم ہے، اب بات پوری ہوگی، اب یہ جملہ ہو گیا پورا۔ تو جب تک آپ غلام زیدن کہیں گے قائم نہیں کہیں گے، اسی طرح ہندی احد عشرہ کہیں گے،
آگے درہمن نہیں کہیں گے اس وقت تک یہ مرکب غیر مفید جملے کا جز ہوگا. جز کا مطلب ہے مکمل جملہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا ہوگا، تو اس وقت تک یہ بات پوری نہیں ہوگی. تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس مثال میں بھی یہی ہے، جا کا مطلب ہوتا ہے آیا. کون آیا جی، کون آیا؟ جب تک بالا بکو نہیں کہو گے تو بات پوری نہیں ہوگی. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہو.